مبارک مہینہ ہے۔ ماہ ربیع الاول شریف میں ہمارے اور آپ کے ساری کائنات کے آقا مولا حضور روحی فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا رنگ و بو میں تشریف لائے۔ یہ ہمارا خیال ہے، شاید آپ بھی بعض لوگوں نے سنتے ہوں گے، اور صحیح بات بھی ہے ایک حد تک، لیکن وہ ظاہری بات ہے۔ 12 مہینے میں سب سے افضل مہینہ آپ کہیں گے کہ رمضان شریف ہے، ہم بھی کہیں گے بے شک رمضان شریف ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ رمضان المبارک، اس کا ہر پل مبارک و مسعود ہے، بھی چیزیں ہیں، لیلۃ القدر اس میں ہے، اعتکاف اس میں ہوتا ہے۔ میں بھی مان رہا ہوں کہ رمضان سب سے افضل مہینہ ہے، مگر ایک کوشچن ہے، ایک سوال ہے، رمضان ملا کیسے؟ رمضان ملا کیسے؟ کہو گے نا کہ حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل ملا، آپ کی آمد نہ ہوتی تو رمضان ہی کیا، ہمیں ایمان بھی نہ ملتا، کچھ نہ ملتا۔ تو آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک، آپ کا وجود ناز، آپ کی شخصیت عظمیٰ و کبریٰ، ایسی شخصیت ہے خدا کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ ہی کے توفیل کائنات بنائی ہے۔ اور یہی نہیں، یہ 7 آسمان، یہ زمین، سب نبی کے توفیل بنائے۔ روایت ہے، حدیث قدسی، اللہ پاک فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک والارضین، اے پیارے، اے میرے محبوب، اگر تم کو پیدا کرنا مقصد میرا نہ ہوتا تو آسمانوں زمینوں کو پیدا نہ کرتا۔ اتنی بڑی بات ہے۔ حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک بات، آپ کا ایک ایک قول، ایک ایک عمل، ایک ایک کام، سب صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری کائنات کے انسانوں کے لیے ایک درس ہے، سبق ہے، آئیڈیل ہے، طریقہ ہے، نمونہ ہے۔ ایک انسان زندگی کیسے گزارے۔ آپ نے سنا نا، 1,24,000 انبیاء کرام تقریباً اس دنیا میں تشریف لائے، تک ہم ہیں نبی کی بعثت کو، اس کو بھیج کر کے یا ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے بندوں کو نوازا، اور یہ نعمتیں اتنی ہیں، قرآن نے کہہ دیا ہے اگر تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ کہیں کہا قرآن نے کہ اے جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ کہیں یہ بھی کہا قرآن نے کہ اے انسان، اللہ نے تیرے لیے ایک زبان بنایا، دو ہونٹ دیا۔ کہیں اللہ نے فرمایا کہ انسان، تجھے اللہ نے بولنا سکھایا۔ مثال دے رہا ہوں، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، بے شمار خدا کی نعمت ہے، مگر کسی بھی نعمت کو کر کے، نازل کر کے، بندوں کو دے کر کے، اللہ نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ اے انسان، تجھ پر تیرے رب نے احسان کیا، اس لیے احسان کیا کہ تجھے 2 آنکھیں دی دیکھنے کے لیے۔ بلا شبہ اس کا احسان ہے، رب کا احسان ہے، اس نے زبان دی بولنے کے لیے، ہاتھ دیا پکڑنے کے لیے، پیر دیا چلنے کے لیے، کان دیا سننے کے لیے، آنکھ دیا دیکھنے کے لیے، زبان دیا بولنے کے لیے، ایسے ہی بہت ساری چیزیں۔ پھر باہر کی دنیا، ہمارے جسم باڈی کے باہر آئیے، یہ ماں باپ ہیں، یہ اولاد ہے، یہ گھر خاندان ہے، بزنس ہے، تجارت ہے، یہ مال ہے، دولت ہے، زمین ہے، زر جائیداد، سب کچھ ہے، مگر خدا دے رہا ہے، مگر خدا نے دینے کی بات کہیں یہ نہیں کہا کہ اللہ نے احسان کیا۔ بلا شبہ اس کا احسان ہے، بلا شبہ اس کا احسان ہے، آنکھ دیا اس کا احسان ہے، کان دیا اس کا احسان ہے، ماں باپ اس کا احسان ہے، بزنس تجارت دیا اس کا احسان ہے، علم سے نوازا اس کا احسان ہے، قرآن کا حافظ بنا دیا اس کا احسان ہے، شریعت کا عالم بنا دیا اس کا احسان ہے۔ مگر کہیں اللہ نے نہیں فرمایا اے انسان، اللہ نے تجھ پر یہ احسان کیا۔ یہ اسلوب صرف ایک جگہ نظر آتا ہے، صرف ایک جگہ قرآن پورا پہنچائی، حفاظ کرام ہوں گے۔ میں بار بار کہتا ہوں، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم، اس کا احسان ہے، یہ دیا، یہ نعمت، مگر کہیں بھی کسی نعمت کو دے کر کے، نعمت بھی کہا ہے کہ اللہ کی یہ نعمت ہے، مگر پوائنٹ میں یہ دکھلا رہا ہوں کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا لقد من اللہ، بے شک اللہ نے احسان کیا۔ کب؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یقیناً اللہ نے احسان کیا اس وقت جب کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے اندر ایک عظیم الشان رسول کو بھیج دیا۔ نبی کو بھیجنے کے بعد خدا فرما رہا ہے یہ میرا احسان ہے، یہ نہ ہوتا میرا احسان، یہ میرا احسان نہ ہوتا تو تم کو ہدایت نہ ملتی، تم کو میری معرفت نہ ملتی، میرا دین نہ ملتا۔ کیسے میرا بندہ زندگی گزارے تو میں اس سے راضی ہو جاؤں، یہ طریقہ تمہیں معلوم نہ ہوتا۔ یہ کیسے معلوم ہوا؟ میں نے اپنے نبی کو بھیجا تمہارے اندر،
اس کو مرموز فرما دیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. کی تمامیت ایسے کہ اب آپ آ گئے تو قیامت کب آئے گی خدا کو معلوم، مگر جب آپ آ گئے اللہ نے اپنے محبوب کو جب دنیا میں بھیج دیا نبی و رسول بنا کر کے، تو آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی و رسول آئے گا ہی نہیں. غور کیجئے گا. حضرت نوح علیہ السلام آئے، یا آپ کتنا میں نام لیتا جاؤں ان نبیوں کا رسولوں کا، آپ لیتے جائیے. اس کے بعد دوسرے نبی آئے، اس نبی کے بعد تیسرے نبی آئے، تیسرے کے بعد چوتھے آئے رسول آئے، تو سب ایک کے بعد دو کے بعد تین چار پانچ جو سلسلہ چلا لاکھوں میں آ گیا، 1,24,000 آ گئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب یہ آئے ان کے بعد یہ آئیں گے تو ان کا کام یہاں ختم ہو گیا. غور کیجئے گا. یہ آ گئے دوسرے نمبر پر آ گئے، اب تیسرے پر کوئی اور آنے والا ہے. جیسے ہی تیسرے پر آیا کوئی تو پتہ یہ چلا ہماری عقل انسانی کہہ رہی ہے کہ دوسرے والے کا کام یہاں ختم ہو گیا، ڈیوٹی ختم ہو گئی، ذمہ داری ختم ہو گئی. مگر واہ قربان جاؤں اپنی آقا کی رسالت پر، آپ کی تمامیت پر، آپ کی نبوت پر، آپ کی دعوت پر، آپ کی تبلیغ پر، آپ کے لائے ہوئے میسج اور پیغام پر کہ وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. رسول اللہ نے جو دعوت دی ہے، جو تبلیغ کی ہے، جو اسلام پیش کیا ہے، جو شریعت دی ہے، وہ ابدی ہے، دائمی ہے، خالدی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے. ایک پوائنٹ دیا میں نے کہ کام ختم ہو گیا ان کا، وہ چلے گئے دنیا سے، مگر وہ نبی ہیں، رسول ہے. یہ بھی ایمان ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی کو نبی بنا دیتا ہے تو وہ چھینتا نہیں ہے، رسالت چھینتا نہیں ہے، ان کی ڈیوٹی مکمل ہو گئی. اچھا پھر یہ بھی ہے، یہ بھی ایک علمی بات ہے اور سمجھنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ ایک ایک وقت میں کئی نبی بھی رہے ہیں. یہ بھی میں نے کہیں بیان کیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ان کے سگے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام بھی نبی ہیں، دونوں ساتھ ساتھ ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام ہیں. زمین بدل گئی، زمین بدل گئی. موسیٰ علیہ السلام مصر میں ہے، حضرت شعیب مدین میں ہے. وقت میں 4 نبی ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام بھی، ہارون علیہ السلام بھی، حضرت شعیب علیہ السلام بھی، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام بھی. ایسے ہی اور بھی واقعات ملیں گے. مگر اللہ کے رسول کی رسالتی ہے، نبی اعظم کی رسالتی ہے کہ آپ آ بھی رہے ہیں تو دنیا میں منفرد بن کر کے، لاسانی بن کر کے. آپ کے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے جائے ہوئے کتنا زمانہ ہوا تھا؟ 571 سال، 650 سال کا زمانہ ہو گیا. یہ 650 سال کا جو زمانہ ہوا، 6 صدی جو ہوئی، عیسائیت بگڑ گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے خالص لوگ نہیں رہے، کفر و شرک کی آمیزش آ گئی، سمجھ گئے، بگڑ گئے. مشیت الہی ہوئی، ہمارے اور آپ کے آقا مولا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. کہاں آ رہے ہیں یہ بھی دیکھو. کبھی غور کیا؟ یہ تو کیا ہوگا، سنا ہوگا علماء سے، کائنات کے بیچ میں آ رہے ہیں. اگر کوئی سائنسداں زمین کو ناپے اور چوہدی کا پیمانہ لگا لے، پیمائش، تو ملک عرب بھگول میں، جغرافیہ عالم میں، پوری دنیا کے جغرافیہ میں بیچ میں ہے عرب. عیسیٰ نے اور بھی دیگر انبیاء نے یہ خواہش کی، اے کاش میں امت محمدیہ کا فرد ہوتا، اللہ مجھے امت محمدیہ میں پیدا کر دیتا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی کہ اے رب کائنات میرے معبود مجھے محمد رسول اللہ کی امت میں بنا دیتا، یہ دعا ان کی قبول بھی ہے اور رسول بھی ہے. یہ قبولیت ہی کا اثر ہے، رب کا بنایا ہوا نظام ہے. پھر میں بتلانا یہ چاہتا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، یا اللہ مجھے محمد رسول اللہ کی امت میں بنا دیتا. اپنی خواہش کا اظہار دعا، اللہ نے دعا سن بھی لی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، نبی کی حالت ہی میں آسمان کو اٹھائے گئے. اب جب قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، آسمان سے آئیں گے، آسمان سے آئیں گے. اس زمانے میں دنیا کے جو لوگ ہوں گے وہ دیکھیں گے، عجیب منظر ہوگا، حیرت ناک. ایک آدمی ہے، انسان ہے، آسمان سے دھیرے 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 اتر رہا ہے. حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے. اب دکھلانا یہی چاہتا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت آسمان سے نازل ہوں گے، اتریں گے، ان کی حیثیت رسول کی حیثیت نہیں ہوگی، ان کی حیثیت محمد الرسول اللہ کے ایک فرد کی حیثیت ہوگی.
دعا بھی قبول ہوئی اور اپنی رسالت سے وہ الگ بھی نہیں کیے جائیں گے. آئیں گے حالت وہی رسالت کی ہوگی, رسول ہوں گے مگر اپنا قانون نہیں چلائیں گے, اپنا قانون نہیں چلائیں گے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی آفاقیت بیان کر رہا ہوں. ہم لوگ بھی غور کریں ہمارا کیا مقام ہے, ہم کس امت میں ہیں, ہماری شریعت, ہمارا اسلامی باعلاج, ہمارا قانون قرآن حدیث ہم سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں اور ہم کر کیا رہے ہیں. ہماری یہی حیثیت ہے, ہماری یہی ذمہ داری ہے جو ہم کر رہے ہیں. دنیا کو 2 نمبر پر رکھو اور دین کو آخرت پر 1 نمبر پر رکھو, یہی ایک مرد کامل, ایک مرد مومن کی پہچان ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق بخشے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.